جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈاکٹر انیلاز چینل. آج ہم جس مووی کو ریویو کرنے والے ہیں وہ عید الاضحیٰ پہ ریلیز ہوئی تھی اور اس کا نام ہے قائد اعظم زندہ باد. کیا ریویو کروں اس مووی کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. دس مووی واز ایکچولی میڈ بائی نبیل قریشی جو ان کے پروڈیوسر ہیں اور لکھا بھی انہوں نے خود ہے اور ان کے ساتھ فضا علی مرزا نے لکھا ہے. اور اس کے اندر فہد مصطفیٰ، ماہرہ خان، محمد قوی خان صاحب، محمد اسلم ہیں، جاز نیّر ہیں، جاوید شیخ صاحب ہیں. تو بہرحال اوور آل اگر مجھے ایک سینٹنس میں اس پوری مووی کو سم کرنا ہو اس کے ریویو کو تو میں یہ کہوں گی کہ اٹس اے ویری فلمی کائنڈ آف اے مووی اور کمپلیٹ مسالہ مووی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی پورا فل مسالہ مووی ہے، تو اس طرح کی فلم ہے یہ. اور اس کا تھوڑا سا میں کوئی سینopsis آپ کو دوں تو یہی بنتا ہے کہ جو ایک بچہ ہے گلاب کے نام سے، جو 10 سال کا بچہ ہے اور وہ ایک بہت ہی ایک آنیسٹ پولیس انسپیکٹر کا بیٹا ہے، اور اس کو بچپن سے ہی اس کے والد صرف ایک ہی بات سمجھاتے ہیں کہ نوٹوں پر قائد اعظم کی تصویر کیوں ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ وہ آپ پر نظر رکھ سکیں. ان شارٹ یہ کہ کرپشن جو ہے وہ بہت غلط بات ہے اور کرپشن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. تو آبویسلی جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو وہ بات ریئلائز کرتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نوٹوں کے اوپر قائد اعظم کی تصویر اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ آپ پہ نظر رکھیں. تو پھر وہ بالکل ہی ایک باغی بن جاتا ہے اینڈ دین فرام دیر آن ورڈس کمز ان ٹو بینگ ویری کرپٹڈ پولیس آفیسر ہوز نیم از انسپیکٹر گلاب، جو کہ خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. اور اسی طرح سے کرپشن کرتے کرتے مووی کا انٹرول آ جاتا ہے جب فائنلی ان کے فادر، جو کہ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا بیٹا بہت ہی ایک آنیسٹ پولیس آفیسر ہے ان کی طرح، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں، ان کا بیٹا جو ہے وہ اتنا آنیسٹ نہیں ہے اور انفیکٹ وہ بہت ہی کرپٹ ہے. تو فرام دین آن ورڈس کمز دی چینج ان دا پولیس انسپیکٹر، اور پھر وہ وہاں سے آنیسٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں ٹل دا اینڈ آف دا مووی. کوئی ایسی چیز خاص نہیں ہے جو کہ ہم نے پہلے کسی مووی میں نہیں دیکھی. آبویسلی اٹس اے ویری ویری ہیویلی انسپائرڈ ود آل دا انڈین موویز دیٹ وی ہیو سین پریویسلی. جو روہت شیٹی کی جو موویز ہیں، ایک دبنگ سیریز ہوتی ہے، وہ ہے، سمبا ہے، ساری کی ساری تقریباً ان سب موویز کا ایک انہوں نے ڈفرینٹ سینز اٹھا کے، چربے اٹھا کے انہوں نے ایک ہی جگہ پہ ڈال دیے ہیں. ہواؤں میں جو ہے وہ اب بائکس اڑ رہی ہیں اور جو ہے وہ جہازوں کے اندر فائٹنگ ہو رہی ہے، اور دنیا جہان کی چیزیں جو کہ ہم نارمل لائف میں ایکسپیکٹ نہیں کرتے دیکھنے کے لیے، وہ ساری آبویسلی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں. اوور آل دیکھا جائے تو مووی کا جو اوور آل کانسیپٹ ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا، بیکاز آبویسلی جس طرح کے حالات آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا پولیٹیکل سینیریو ہے، اس کے اندر کرپشن اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ویلڈ ہیں، بہت ان ہیں، جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور وہ آج کے وقت کے ساتھ بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہیں. اور اس کے ساتھ جو دوسرا موضوع انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، جو کہ اینیمل ابیوز ہے، جس کے اوپر ہم نے آبویسلی اب تک کبھی توجہ نہیں دی. یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی مووی کے اندر انہوں نے اتنا اسٹریس دیا ہے کہ اینیمل ابیوز کے اوپر بات کی ہے انہوں نے، اور اٹس اے ویری کمینڈیبل تھنگ اینڈ آئی اپریشیٹ دیم فار دیٹ. مگر the way the whole movie has been treated, obviously it's an action comedy, so most of the things have been done in that sense, social message کے ساتھ. زیادہ تر انہوں نے ان چیزوں کو کامیڈی کے روپ میں ہی پیش کیا ہے obviously، لیکن میرے خیال سے یہ بہت ہی سنجیدہ باتیں ہیں جن کو سنجیدگی سے ہی اب اس وقت ہم لوگوں کو اس سچویشن میں سنجیدگی سے ہی کرنے کی ضرورت ہے. اس مووی میں اپیرنٹلی ماہرہ خان بھی تھیں، جو کہ مجھے لگا کہ بالکل ویسٹ ہوئی ہیں.
نہ انہوں نے لکس وائز اپنے کام پہ کوئی زیادہ دھیان دیا، نہ ایکٹنگ وائز انہوں نے کوئی خاص ایسے کوئی جھنڈے گاڑے ہیں. حالانکہ رول ان کا اچھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آئی واز ناٹ امپریسڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. اینڈ فہد مصطفیٰ آلسو ہیڈ اے لمیٹڈ کیپیسٹی جس کے اندر ان کو رہ کے کام کرنا تھا. اس میں آبویسلی انہوں نے اپنی طرف سے پوری طرح کام کرنے کی کوشش کی ہے. محمد قوی خان ایز یوزول وہ انسپیکٹر صاحب جو آنیسٹ انسپیکٹر کا رول انہوں نے کیا تھا ان کے فہد مصطفیٰ کے، یا انسپیکٹر گلاب کے ابا جو بنے تھے آنیسٹ پولیس آفیسر، تو ہی ڈڈ اے گڈ جاب. وہ بھی اتنے ویٹرن ہیں کہ obviously he knows the pulse, he knows the character and he performs accordingly. جاوید شیخ صاحب بھی اس میں ہیں، اور اعجاز نیر ایز اے نیگیٹو کیریکٹر، ایز اے بیڈ politician, he is also there. تو سب لوگوں نے اپنے اپنے رول کے ساتھ انصاف کیا ہے. اوور آل پروڈکشن کوالٹی بہت اچھی ہے اس مووی کی، دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ. بہت پیسہ خرچ کیا گیا ہے، اسپیشلی لائک جو ایکشن سیکوینسز ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے سینز ہیں، یا جو ایک بندہ ایک وقت میں جو 40 لوگوں کو گرا دیتا ہے، وہ والے سینز ہیں. تو ان سینس کے اوپر انہوں نے خرچہ کیا ہے کافی سارا، ایکشن کے اوپر پیسہ لگایا ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مگر لائک ایک خاص ایج گروپ ہے پاسبلی جو کہ آئی تھنک ان چیزوں کو انجوائے کرتا ہے. پرابیبلی آئی ایم ناٹ ون امنگس دیٹ ایج گروپ، بیکاز میں جب تھیٹر میں تھی اینڈ آئی واز واچنگ، سو لاٹس آف چلڈرن ور دیئر ایکچولی اینڈ دے ور ریئلی انجوائنگ، اور وہ کلیپ بھی کر رہے تھے اور انجوائے بھی کر رہے تھے. اینڈ دیٹ از واٹ میڈ می ویری ہیپی کہ ایک خاص ایک مخصوص طبقہ ہے جو ابھی بھی ایسی موویز کو دیکھتا ہے، انجوائے کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے آئی ول گیو لاٹ آف آئی ول گیو اے لاٹ آف کمینڈیبل تعریف کروں گی میں نبیل کی قریشی کی، کہ جو ایٹ لیسٹ پلس آف دی آڈینس تک پہنچ جاتی ہے. ہاں کچھ ہمارے جیسے ہیں بزرگ جو کہ شاید جن کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا ویسٹ آف ٹائم ہے، بیکاز ود ان دا فرسٹ 1 hour آئی واز لائک کمپلیٹلی ڈن ود دا مووی اینڈ آئی واز لائک سب ختم ہو تو میں گھر جاؤں، بیکاز مجھے لگا کہ میں نے بہت دفعہ آلریڈی یہ چیز میں دیکھ چکی ہوں اینڈ دیر از نتھنگ اسپیشل اینڈ آئی ایم ناٹ گیننگ اینی تھنگ فرام سٹنگ ہیئر اینڈ واچنگ دس مووی. سو آئی گیس اٹس ٹو یور اون چوائس. جو بھی آپ جس مووی کے بھی جانر کو پسند کرتے ہیں آپ وہ دیکھیں. اور فار می ایکچولی اٹ ڈیڈنٹ ورک ایٹ آل، بیکاز دا ہول تھنگ ڈیڈنٹ ورک فار می. جس طرح سے ایگزیکیوشن ہوئی تھی اسٹوری کی، جس طرح سے انہوں نے اس پوری اسٹوری کو چلایا ہوا تھا، دیٹ ڈیڈنٹ ورک فار می ایٹ آل. بٹ اینی وے اگین وہی بات ہے کہ ٹو ایچ دیئر اون. فار سم اٹ مائٹ ورک، فار سم اٹ مائٹ ناٹ. بٹ if you ask me honestly, I will just give it probably 2.5 out of 5, جو کہ پھر بھی میرے حساب سے اچھی خاصی ہائی ریٹنگ ہے. چلیں انشاءاللہ پھر اگلے اس ریویو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.